ہمارے آپ کے پاس جو بہت بڑی ایک فیسلٹی ہے، بہت بڑی ایک سہولت ہے جو دوسرے ادیان کے پاس نہیں تھی، وہ یہ کہ ہماری کتاب کے حق اور صحیح باقی رہنے کا خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ دوسری کتابوں میں یہ سہولت نہیں تھی، ہر کتاب نے انحراف سے دوچار ہونا تھا اور ہو گئی۔ صرف قرآن کریم وہ کتاب تھی جس کے لیے خدا متعال نے خود وعدہ کر لیا تھا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ جو ایک وعدہ ہے خدا کا کہ اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس کے ظاہر فلسفی دلائل موجود ہیں کہ کیوں خدا نے وعدہ کیا، کیونکہ پیغام کامل تھا۔ اب اس کے بعد کوئی پیغام کامل ہی دوبارہ بھیجے تو تکرار ہے، ناقص بھیجے تو حکمت کے خلاف ہے، تو اس خاطر اس کا آخری ہونا ضروری تھا، اور چونکہ یہ آخری تھا اس لیے اس کا مضبوط ہونا اور اس کا محفوظ ہونا ضروری تھا، ورنہ اس کے بعد کسی نبی نے بھی نہیں آنا تھا، تو پھر گمراہی کا دروازہ کھل جاتا اگر خدا اس کتاب کے اوپر وعدہ نہ کرتا۔ ہمیں کیا فیسلٹی ہے؟ ہمیں فیسلٹی یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر اگر کوئی اپنے لیے ہدایت نکالے تو کم سے کم ایک بات پر اگر خلوص کے ساتھ جا رہا ہے، یقین سے کہہ سکتا ہے کہ میں وہی پڑھ رہا ہوں جو اللہ کے نبی نے سکھایا تھا۔ صحیح ہے؟ آپ اور میں ابھی اس حقیقت کی اہمیت کو شاید نہ سمجھیں، لیکن آپ تصور کریں کسی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سے پوچھیں تم جو کتاب خدا کے نام پہ پڑھ رہے ہو یہ قطعاً اللہ کا کلام ہے؟ بہت ساری ڈاکومنٹریز بنائی ہوئی ہیں، ہم مسلمانوں نے تو خیر بنائی بھی ہوتی ہیں، جو حتیٰ کرسچنز نے بہت ساری ڈاکومنٹریز بنائی ہوئی ہیں جس میں ویٹیکن جا کر انہوں نے اس بات کے اسپیشلسٹ سے پوچھا کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، بولتے بھی ہیں، سارے کام ہیں۔ ہاں پھر کیوں مانتے ہیں اس کے علیحدہ دلائل ہیں، لیکن یہ بات ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ورڈز آف گاڈ نہیں ہے۔ آپ مسلمان واحد ہیں اس وقت دنیا میں جو قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ قطعاً یہی وہ کلام ہے جو اللہ کے نبی نے سکھایا تھا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا فتنوں میں مبتلا ہو جائے، آپ صرف ایک کام کر لیں، آپ قرآن سے یہ سیکھ لیں کہ زندگی خدا نے ہمیں کیوں دی ہے۔ اچھا اب اس کے اوپر حملہ ہوگا یا نہیں ہوگا کہ قرآن میں بھی تحریف ہوئی ہے؟ یقیناً ہوگا، لوگ کوشش کریں گے ثابت کرنے کے لیے، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اتنا بڑا سہارا ہے پوری دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے، کہ جب تک یہ موجود ہے انحراف کا دروازہ اتنا نہیں کھلے گا۔ اسی طرح ثابت کریں گے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ اس میں تحریف ہوئی ہے۔ اچھا اب قرآن کریم کے ساتھ اور کیا ہے؟ قرآن کریم کے ساتھ آپ کے پاس نہج البلاغہ ہے، پوری کوشش کیا کریں گے؟ ثابت کریں گے اس میں تحریف ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر کوششوں کے باوجود الحمدللہ تقریباً مصدقہ اور مستند کے نہیں، یہ مستند کتاب ہے۔ ایک وجہ شاید امیر المومنین کے کلام کی الفاظ میں بھی عظمت تھی کہ کاپی کرنا ممکن ہی نہیں تھا، کلام کی بھی عظمت ایسی تھی کہ کوئی کاپی بھی کرتا تو کیسے کاپی کرتا، تو وہ بنا ہی نہیں پاتا وہ کلام جو امیر المومنین کا تھا۔ تو دوسری چیز جو آپ کے پاس آئی وہ نہج البلاغہ، الحمدللہ سینکڑوں، کم کر کے کہہ رہا ہوں ہزاروں روایتیں ہیں جن کے اوپر یقین سے کہا جا سکتا ہے مستند روایتیں ہیں، دنیا کے اصولوں کے مطابق مستند روایتیں۔ اب مشکل کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، نہج البلاغہ ہے، ہزاروں روایتیں ہیں، اب مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ کوئی سیکھنے کو تیار ہے کیا؟ اب کیا مشکل رہ گئی؟ اب مشکل یہ رہ گئی کہ بھیڑ چال میں چلنا آسان ہے یا بھیڑ چال کے خلاف چلنا آسان ہے؟ بھیڑ چال میں چلنا آسان ہے، تب چل رہا ہے میں بھی وہیں چلوں گا، یہ آسان ہے۔ تو میں قرآن کریم سے سیکھوں اور وہ مجھے ایک راستہ سکھائے جو معاشرے کے فتنہ آمیز بہاؤ کے خلاف ہو، اور میرے سامنے دو میں سے ایک فیصلہ کرنا ہو، یا مجھے اس فتنے کے بہاؤ میں بہنا ہے یا اس کے خلاف جانا ہے، تو میں کون سا راستہ اختیار کروں گا؟ آسان راستہ۔ تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ دو میں سے ایک کام کرنا ہوگا، یا قرآن نہ پڑھوں یا نہ سمجھوں۔ تو مسلمان نے پہلا راستہ اختیار کر لیا کہ میں پڑھوں گا لیکن سمجھوں گا نہیں۔ کیوں؟ اگر نہیں پڑھتا تو ضمیر اس کا کچوکے لگاتا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے، تو اس نے کہا میں پڑھوں گا لیکن ایسا پڑھوں گا کہ سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ نہج البلاغہ کے ساتھ کیا کیا؟
یہاں پہ آ کے میں کہتا ہوں کتنے لوگ ہیں وہ جو اردو میں ایک لفظ کہتے تھے پرانے زمانے، کون ہے مائی کا لال جس نے 240 خطبے پڑھے ہوں گے؟ پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ کیوں پڑھنا چھوڑ دیا؟ کیا نہیں پتا تھا قرآن کریم میں نہج و بلاغہ ہے؟ پتا تھا، لیکن کوئی کھانا خالی ہو تو میں سوچوں کہ یہ خالی ہے، اس کو نہج و بلاغہ سے بھرنا ہے، وہ سب بھرے میں، کوئی کھانا خالی ہے ہی نہیں۔ تو مثلا کوئی یہ کہے کہ بھائی نہج و بلاغہ میں علم ہے، حکمت ہے، اس کا کھانا خالی نہیں ہے، نہیں، کوئی کھانا خالی نہیں ہے۔ کیوں؟ لغویات سے بھرا ہوا ہے۔ حکمت کے لیے بالآخر کوئی ایک طلب ہو تو حکمت کے پیچھے جائے گا۔ کیا ایسا ہوتا ہے انسان کے اندر کہ کوئی ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ حکمت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی؟ ہاں ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے۔ کیا روایتوں میں ہے اس پر کوئی ثبوت کہ انسانوں پر کوئی حالت ایسی طاری ہو کہ ان کو یوں لگے جیسے ان کو حکمت کی ضرورت نہیں ہے؟ ہاں، روایتوں میں بھی ڈاکومنٹڈ ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کے بعد لوگوں میں حکمت کی طلب ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ حکمت طلب نہیں کرتے۔ اچھا، اگر وہ حکمت طلب نہیں کر رہے تو نہج و بلاغہ طلب کریں گے؟ پھر وہ نہیں، نہج و بلاغہ سادہ کام نہیں ہے، سخت کام ہے، حکمت آمیز ہے۔ اگر حکمت کی طلب نہیں ہے، نہج و بلاغہ کی طلب نہیں ہوگی۔ صحیح ہے؟ تو آپ یقین مانیے، مجھے اور آپ کو اس وقت پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جا کر یہ دیکھیں کہ وہ بیماری کون سی ہوتی ہے جس کے بعد حکمت کی طلب مر جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم اس بیماری کا علاج کر سکے تو ہمارے اندر سے حکمت کی طلب آئے گی۔ جب ہمارے اندر حکمت کی طلب آئے گی تو ہم خود بخود امیر المومنین کے دروازے پر پہنچ جائیں۔ یہ حکمت کی ڈیمانڈ مری کیوں ہے؟ حیران ہیں ہم خود بھی، لیکن اس روایت نے یہ چیپٹر کافی حد تک حل کیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ جو تین چیزوں کو تین چیزوں پہ مسلط کر دے، چڑھا دے، فوقیت دے دے، تو اس کی عقل ختم ہو جائے گی۔ تین کام تین چیزوں پر آ جائیں تو پھر عقل ختم ہو جاتی ہے۔ عقل ختم ہو جاتی ہے کیا مطلب؟ صحیح فیصلے نہیں کرے گا، ہمیشہ غلط فیصلے کرے گا۔ تو یہ ہمیشہ کھوٹا سکہ اٹھائے گا اور کھرا سکہ نہیں اٹھائے گا، غلط فیصلے کرے گا۔ امام نے فرمایا جس نے اپنی فکر کی نورانیت کو اپنی آرزوؤں سے بجھا دیا ہے۔ فکر ہوتی ہے جو کیلکولیٹ کرتی ہے، 2+2 4، یہ کافر اور فاسق اور فاجر سب کر سکتے ہیں۔ 2 کو 2 کرنا، 2 4 کرنا، یہ کافر فاسق فاجر سب کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فکر کی نورانیت، صحیح ہے؟ یہ خدا اپنے دشمنوں کو دیتا ہے کیا؟ یہ نہیں دیتا۔ یہ جو فکر کی نورانیت ہے، امام نے فرمایا یہ بجھتی ہے کس سے؟ جب آرزویں بہت لمبی ہو جاتی ہیں۔ جب آرزویں بہت لمبی ہو جاتی ہیں تو فکر کی نورانیت بجھ جاتی ہے۔ فکر کی نورانیت بجھنے کے بعد جو بندہ بچتا ہے وہ کیا بچتا ہے؟ وہی بچتا ہے جو ہر کافر و فاسق و فاجر میں بھی ہوتا ہے۔ وہی کون سا بندہ؟ 2+2 4، وہ اس میں بھی یہی رہ جاتا ہے۔ دیکھنے میں تو مسلمان ہے، ہاں مسلمان ہے، لیکن اس نے غلطی کیا کی ہے؟ اس نے آرزویں اتنی بے تکی کر لی ہیں کہ اس کی فکر میں نورانیت ختم ہو گئی۔ نورانیت ختم ہو گئی تو کیا بچا ہے؟ کیلکولیٹر بچا ہے۔ اب یہ بھی وہی ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ دوسری بات، جس نے اپنی یہ وہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا تھا، امام کے کلام سے عرض کیا تھا، جس نے حکمت کی ظرافت کو مٹا دیا ہے فضول باتوں کے ذریعے سے۔ فضول کلام کیا ہے، بے تکی باتیں، ان بے تکی باتوں نے اس کے اندر حکمت کی طلب کو مٹا دیا ہے۔ صحیح ہے؟ کیوں نہج بلاغہ کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی ہے؟ کیوں اصلی کلام کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی ہے؟ کیونکہ بے تکی باتیں زبانوں پہ چڑھ گئی ہیں۔ امام کا کلام ہے، اچھا ہے بھی اصول کافی میں، کیا آدمی تھوڑا سا ہلنے کی گنجائش بھی نہیں دے رہے؟ اصول کافی میں ہے، جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 17۔ صحیح ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اپنی فکر کی نورانیت بجھا دی ہے لمبی لمبی آرزوؤں سے، حکمت کی ظرافت کو مٹا دیا ہے، ربڑ جیسے مٹا دیتی ہے، مٹا دیا ہے فضول کلام سے، بے تکی باتیں، اور اپنی عبرت کو اس نے بجھا دیا ہے اپنے نفس کی شہوتوں سے۔ یہ 3 پوائنٹس امام نے فرمایا، میرا مطلب دوسرے والے پر ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ نہج بلاغہ میں حکمت ہے؟ اس میں کوئی کلام کوئی شبہ ہے کیا؟ سب کو پتہ ہے۔ حکمت کی طلب کیوں نہیں ہے؟ امام فرما رہے ہیں اس لیے نہیں ہے کہ یہ فضول کلام کے عادی ہو گئے، اور جب ان کے اندر فضول کلام کی عادت آ جاتی ہے پھر ان کے اندر حکمت کی طلب نہیں ہوتی۔ اب آپ مجھے بتائیں ہمیں فضول کلام کی عادت ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ہے یہاں پہ کہ جو روزانہ 2-3 گھنٹے فضول کلام میں نہ گزارتا ہو؟
پہلے فضول کلام کرنے کے لیے 4 لوگوں کو بٹھانا پڑتا تھا، اب الحمدللہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہی ہے. آپ اور آپ کی تنہائی اور فضول کلام جاری ہے، جس کو ہم لوگ پتہ نہیں کیوں سوشل میڈیا کہتے ہیں، جبکہ اس کو آئسولیشن میڈیا کہنا چاہیے تھا. حقیقت یہ ہے سوشل میڈیا نہیں ہے وہ. اس پہ فضول کے علاوہ کتنے % اس میں کارآمد ہے آپ خود سوچیے گا. گارنٹیڈ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ میں سے اور ہم میں سے جتنے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، آپ کل ہی حساب کر لیجئے گا کہ آپ نے جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس میں دیا، اس میں کتنے % کارآمد تھا. تو مجھے تقریباً یقین ہے کہ 5% بھی کارآمد نہیں ہوگا، بے تکی باتیں ہوں گی. اچھا، جب ہم یہ فضول کلام 95% کر رہے ہیں، اس کے بعد حکمت کی کوئی طلب امام کی روایت کی روشنی میں بچے گی ہمارے اندر؟ نہیں، ہمارے خانے بھر چکے ہیں، بھر چکے ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ اب مشکل ساری یہ ہے کہ ایک آدمی کسی مشکل میں پھنس جائے، اس کو بولو یہاں سے نکلو. جب تک نہیں پھنسا تھا پھر تو شاید نکال سکتے تھے، ایک دفعہ جا چکا اب نکالو. یہ بہت مشکل کام، بہت مشکل کام. اچھا، اگر یہ نہیں نکلے تو کیا ہوگا؟ نہج البلاغہ کی ڈیمانڈ بنے گی کبھی؟ نہیں آئے گی. آپ کے میرے پاس صرف ایک راستہ ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. اپنے آپ کو، اپنے وقت کو ان فضول چیزوں میں کم سے کم آدھا لگا لیں. آدھا وقت لگائیں ان چیزوں میں جن کا کوئی آپ کو پتا ہو کہ آخرت میں کوئی ٹھکانہ ہے. اہل بیت کی روایتوں پہ لگائیں، کچھ لگائیں ہسٹری اور تاریخ کے اوپر جس میں کچھ واقعات ہوں گے، کہانیوں کی طرح ہوں گی، لیکن اس کا کوئی ٹھکانہ ہوگا، اس کا کچھ رزلٹ نکلے گا. اور بہترین کام جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں وہ یہ کہ اہل بیت کی روایتوں پر وقت ہے. اب آپ پتہ نہیں کتنے گروپس میں ہوں گے، پتہ نہیں کیوں روایتوں کے گروپ میں نہیں جاتے لوگ، اس پر کام نہیں کرتے. ہر روز 1-2 روایتیں پڑھتے رہیں اہمیت کے ساتھ، تو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو فضول دماغ کو بھرتے رہتے ہیں اس سے نکل آئیں گے. کم سے کم ایک اور کام کر لیں، گھر زندگی میں دن کا آغاز فضول سے نہیں کریں. اپنے لیے طے کر لیں کہ جاگنے کے بعد 1 گھنٹے تک اگر کچھ کروں تو عبادت کروں. کم سے کم 1 گھنٹے تو دماغ صحیح کام کرے، فضول سے تو نکلیں گے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اگر ہم نے یہ نہیں کیا، اب امام کا جو کلام ہوتا ہے نا، یہ قانون ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے. قانون یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے فضول کلام سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، آپ کے اندر حکمت کی طلب نہیں آئے گی. تو اپنے اوپر رحم کر لیں اور انشاءاللہ کچھ ایسا کریں کہ آپ کی زندگی اس فضول سے باہر نکلے اور مفید اور کارآمد علم کی طرف زندگی جائے.